میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ وقت مقررہ پیش نہ ہو سکا. کچھ دیری ہو گئی تھی. بنگلور کی ٹریفک تو آپ لوگوں کو معلوم ہو، شاید میرے سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو اس حیثیت سے آپ لوگوں نے انتظار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اس کا بہترین. تو اب ہم باقاعدہ طور پر عنوان پر گفتگو کریں گے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج جو یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا اسی وقت ہی اعلان کر دیا تھا کہ دو انجام دو کردار کی حیثیت سے تمہیں ملیں گے. مجھ کو ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو، رسول کی اتباع کرو تو تمہارے لیے فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، تو اس کے لیے نہ کوئی بدبختی ہوگی نہ کوئی ضلالت ہوگی. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا. بہترین اسے ہم جنت کی جگہ دیں گے. لیکن جو نہیں مانے گا اولئک اصحاب النار، وہ اصحاب نار ہے، وہ جہنمی ہے، وہ آگ والا ہے. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیش رہے گا. تو اللہ نے جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا اس وقت ہی یہ ہدایت دی اور اس عقیدے کو پختہ کیا کہ آخرت اصل ہے، دنیا دھوکہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، اور آخرت اصل حقیقت ہے جس کی طرف تمہاری نگاہ رہنی چاہیے. اور آخرت میں جو کامیاب ہوگا اس کو ہم جنت دیں گے، میوے دیں گے، انعامات دیں گے، ہر قسم کی خواہش اس کی پوری ہوگی، اور خصوصیت کے ساتھ اس میں ہم انہیں حور دیں گے. میں نے آج کا عنوان یہی رکھا ہے کہ حور کن کے لیے. یہ یوں رکھا کہ عمومی طور پر آج کا زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو انٹرنیٹ بالکل غلط لفظ ہے، میں کہوں گا کہ فحاشی کا زمانہ ہے. فضا اس سے پہلے کبھی اتنی گندی نہیں ہوئی ہوگی جو کہ آج ہے، اور اس طرح فواحشات کا ارتکاب
پوری دنیا میں کبھی اس سے پہلے کھلے عام اتنے زور سے نہیں ہوا ہوگا جو کہ آج ہو رہا ہے، اور اتنے آسانی سے حاصل ہوتا ہے، یہ بھی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس سے پہلے اتنی آسانی سے حاصل ہونا بھی ممکن نہ رہا ہوگا۔ ہاں فحاشی تھی، اوریانی تھی، ڈانس تھے، گانے تھے، بجانے تھے، لیکن ان کے چونچلے تھے جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا، بادشاہ ہوتے تھے، عمراء ہوتے تھے، ورنہ تو عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی وہ سب چیزیں، جو کہ آج ایک بالکل ہی معمولی آٹو رکشہ والے کو بھی وہ چیزیں میسر ہیں۔ وہ چاہے تو دیکھ سکتا ہے فحاشی اوریانی، اور اسی سے اس کی زندگی کٹتی ہے۔ جس کا سب سے زیادہ محور و مرکز ہے عورت، اور عورت کی خوبصورتی، اور اس دنیا میں لاکھوں انسان ہیں جنہوں نے اسی چنگل میں پھنسا اور اس سے اپنی زندگی کو بھی برباد کیا، دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی۔ اور ہمارے ہاں عام طور پر اس پر گفتگو کوئی خاص نہیں ہوتی، تو ایک طرح کا خاکہ سا ہے کہ جنت میں ملے گا، لیکن ہمیں بھی وہ چیز جو کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر جب انہیں بتایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے معاشرے سے شراب ہو، جوا ہو، زنا ہو، فواحشات کا ارتکاب ہو، جس طرح انہوں نے جس عزم کے ساتھ چھوڑا ہے، ہم نہیں چھوڑ پائے اس وجہ سے کہ ہمارا عقیدہ اتنا پختہ اور تفصیلی ہے نہیں۔ تو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم دراصل اپنے آپ کو صبر کے دائرے میں رکھیں، محتاط دائرے میں رکھیں، اس بنیاد پر کہ میں یہ آج چھوڑ رہا ہوں، باوجود میرے ہاتھ آئی ہوئی چیز، مثلا نیٹ ہے، اینڈرائڈ فون ہو، اسمارٹ فون ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، نیٹ کے ہزاروں ویب سائٹ ہیں، جو چاہے تم ایک انگلی پہ کلک کرو، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہے، اور ایسے ایسے اسکرین ہیں کہ نظر جماؤ تو اسکرین چلتی ہے، نظر ہٹا دو تو اسکرین کھٹ جاتی ہے، اور ایسے ایسے ایپ آ چکے ہیں کہ ایک لمحے کے اندر تمہیں کیا ہے 1 گھنٹے کی مووی ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے، اور تم ارتکاب بھی نہ کرنا چاہو تو لیکن تمہارے سرکل میں کوئی ایک بندہ ہو، اس نے بھیج دیا کہ تمہاری رات پوری خراب ہو جاتی ہے، بلکہ ایمان سے خالی ہو جاتی ہے۔ اتنی زیادہ کثرت، اور اس میں کوئی بچ سکتا ہے، اللہ اعلم کون بچا ہوا ہے، کوئی بچ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف رب العالمین سے ڈرنے والا بچ سکتا ہے، ورنہ تو دکھانے کا مسلمان کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ سینسس کے مطابق تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنے اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، وہ دنیا کی نیوز کہتی ہے کہ 98% اس میں سے پران ویب سائٹ دیکھتے ہیں، 2% خالی ہے بس۔ خواہ وہ علامہ ہو، وہ کیا ہے عام انسان ہو، جاہل ہو، عالم ہو، فاضل ہو، مرد ہو، عورت ہو، یہ سب اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ ہی نہیں۔ وجوہات کیا ہے؟ آخرت کا ڈر نہیں ہے، نمبر 2، ملنے والی چیزوں کو ہم نے کبھی کمپائر نہیں کیا کہ ارے یہ تھوڑی سی زندگی میں رک جاؤ، واقعیتاً ہاتھ آئی چیز ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے بالکل جائز شراب، یہاں شراب حرام ہے، وہاں تمہیں کیا ہے خود پلایا جائے گا، خریدنے سے رکھا ہوا ہوگا، زنا یہاں حرام ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کر کے دے گا تمہیں نکاح، وزوجناہم بحور عین، ہم خود نکاح کرا کے رکھیں گے تمہیں ان سے نہیں ہے، جو کیا ہے یہاں لاکھ بھی اسمارٹ بن جائے لیکن طہور سے پاک نہیں ہو سکتی، ماہواری سے تو پاک نہیں ہو سکتی، گندگی تو ان سے لگی ہوئی ہے۔ کون سی دنیا کی عورت جسے پیریڈ نہ آتے ہوں، ہم تمہیں وہ دیں گے جن کو کیا ہے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، نہ کسی جن نے چھوا تک نہیں ہے، یہ خود قرآن میں بیان ہوا ہے۔ تم یہاں انتظار کرو، تم یہاں زنا نہ کرو، یہاں اپنے خواہشات کو کنٹرول کرو، وہاں ہم خود تمہیں سجا کے رکھنے والے ہیں، تمہاری ہر خواہش کو، فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، تمہاری جو کچھ بھی نفسانی خواہشات ہوں گی ان سب خواہشات کو اللہ پورا کرے گا۔ دیکھیں دل اگر ہوتا تو اچھی خواہش کرتا، نفس ہے تو بری خواہش کرتا، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا دل جو چاہے گا وہ
انفس، نفس کی جمع ہے انفس، وَذَلَتْ الْأَعْيُنِ، اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک جو کچھ ہے وہ سب کچھ، وہاں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، وہاں کوئی چیز تمہارے لیے حرام نہیں ہوگی، اور اللہ کہے گا کہ تم جو چاہے کرتے رہو، آج کے بعد میں تم پہ غصہ نہیں ہوں گا، میں تم پہ راضی ہوں گا۔ ہاں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جنت سے بڑا انعام کیا ہے پتہ ہے؟ جنتی جب جنت چلے جائیں گے، اللہ پوچھے گا خوش ہو؟ جنتی کہیں گے اللہ اتنا دیا اتنا دیا، خوش نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ اتنا دیا اتنا دیا، کیا چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے ہمیں؟ تو رب العالمین فرمائے گا نہیں، سوچ کے بتاؤ کوئی چیز کی ضرورت ہے تمہیں؟ تو کہیں گے کہ نہیں رب العالمین کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو تو نے دیا۔ اللہ کہے گا پھر سوچ لو۔ جنتی کہیں گے کہ رب العالمین کوئی چیز تو نہیں ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ابھی بھی ایک کمی باقی ہے، وہ یہ آج میں اعلان کرتا ہوں تمہیں کہ تم جو چاہے کرتے رہو، آج سے میں راضی، میں تم سے کبھی خفا نہیں ہوتا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جنت تو ملے گی ہی، لیکن جنت کا سب سے بڑا انعام میری رضا ہے، میرا رضوان ہے، میں راضی ہو چکا تم سے، اب جو چاہے تم کرتے رہو، میں کبھی غصہ خفا نہیں ہوں گا تم پر۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حجاب بھی اٹھا دے گا، یہ آخری انعام ہوگا گویا کہ تسلسل میں، جہاں رب تعالیٰ کا دیدار، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، ان آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا جلوہ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دے۔ تو یہ چیز اصل میں اس وجہ سے میں نے انتخاب کیا کہ خاص کر ہمارے نوجوان جو بھٹک رہے ہیں ان کے لیے ایک خاکہ بن جائے کہ لاکھ یہاں کی سازشیں اور فاحشات اور یہاں کا موسم اور یہاں کے لوگ ابھارے، لیکن ہر بندہ اپنی ذات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار نبھائے۔ یہ معمولی سورہ نہیں ہے جو سورہ یوسف، اور کسی نبی کی مسلسل ہسٹری ایک ہی جگہ کہیں بیان نہیں ہوئی ہے۔ قرآن میں ہر نبی کا واقعہ آیا ہے، اور ہر نبی کے خاص کر بعض نبی انبیاء کے نام کی صورتیں بھی ہیں، لیکن کہیں تسلسل کے ساتھ ایک ہی واقعہ نہیں آیا ہے پورا، جو صرف سورہ یوسف میں آیا ہے۔ اور اس کو اللہ نے کہا کہ احسن القصص، سب سے زیادہ قصوں میں بہترین قصہ۔ جب رب العالمین کہتے ہیں کہ سب سے بہترین قصہ، تو پھر تو مان لینا پڑے گا کائنات میں اس سے بہترین کوئی قصہ ہوا ہی نہیں، نہ ہوگا قیامت تک۔ اس کو اللہ نے ریکارڈ کر دیا ہے۔ اور وہ قصہ کیا ہے؟ ایک نوجوان کی عصمت کا قصہ، جس نے ایسا کنٹرول کیا کہ آسمان و زمین میں کبھی نہیں دیکھا۔ صاحب نسب بھی تھی، صاحب استطاعت بھی تھی، دولت بھی تھی، مال بھی تھا، خوبصورتی بھی تھی، اوپر سے مالکہ بھی تھی، اور تنہائی بھی تھی۔ یہ اجنبی بھی تھے۔ اپنے مقام میں گناہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لوگ پوچھیں گے نا، یہی لوگ یورپین کنٹریز میں چلے جاتے ہیں نا، کھل کے عام زنا کرتے ہیں، ہمارے پاس لوگ بھی اللہ محفوظ رکھے، کیوں؟ وہاں وہ اجنبی ہوتے ہیں۔ اجنبی ہونا گناہ کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اجنبی تھے وہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھے؟ غلام تھے اس عورت کے ہی جو عورت انہیں بلا رہی تھی۔ اور وہ عورت کون تھی؟ عزیز مصر کی بیوی، صاحب سب سے خوبصورت ترین عورت مصر کی، سب سے مالدار ترین عورت مصر کی، اور سب سے زیادہ مالکانہ حق رکھنے والی مصر کی۔ وہ دعوت دے رہی ہے آجا نہیں تو تجھے جیل ڈالوں گی۔ یوسف کا سا کردار نبھاؤ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنہ کیدہن۔ اللہ اکبر، پاک بازی کی انتہا ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رب العالمین جو مجھے دھمکی دیتے ہیں، یا تو زنا کر میرے ساتھ یا تو جیل، اے اللہ
زنا کے مقابلے میں مجھے جیل محبوب ہے. احب السجن. زنا تو نہیں کر سکتا لیکن جیل جا سکتا. آئی ٹی کے فیلڈ میں رہنے والے نوجوانوں کو کھلے عام چھٹی ہوتی ہے، نیٹ ڈیوٹی ہو گئی تو چیک کرتے ہیں. انفوسس کی کمپنی جب پکڑی گئی خاص کر چنئی میں، جب ریڈ ہوا تھا سب سے زیادہ وہاں سے جو نکلا زنا کے آلات نکلے. مسجد میں بیٹھ کے میں نام لینا نہیں چاہتا تو گندا ہے، لیکن معلوم ہے آئی ٹی فیلڈ کی کمپنیوں میں کیا ہوا. ہمارا شمار کیا اعتبار مسلمان غیر مسلم سب اس میں. وعلیکم السلام. یہاں ایک نوجوان ہے جو عصمت کے لیے اپنی جان اپنا جیل مانگ. احب السجن الیہ مما یدعوننی الیہ. یہ لوگ جس کی طرف اے اللہ مجھے بلاتے ہیں اس سے تو مجھے جیل محبوب ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اگر تو نہ پھیرا تو میرے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ میں بچ جاؤں. تو اللہ کہتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ. اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لی اور جیل بھیج دی. یہ عصمت و کردار اسی وقت آ سکتا ہے جب ہمارے اندر یہ خیال مضبوطی کے ساتھ پیوست ہو جائے کہ یہاں کے صبر و استقامت میں اللہ نے جو رکھا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ، اس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. اور میں آپ کو ایک خاکے قرآن کے مختلف گلدستوں میں سے نکال کے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز جنت کے حور پہ آنے سے پہلے اصل جنت کیا ہے یہ سمجھ لو، جس کا اللہ وہاں وعدہ کرتا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ تبارک و تعالی دنیا کی بادشاہی بھی صالح لوگوں کے نام لکھا ہے، لیکن وہ تو گئی. ہماری کرتوت سے کوئی بادشاہ ہمارے ہاتھ آئی نہیں. لیکن اتنا تو ہے جنت کی وراثت کے حساب سے تو فرما دیا کہ یہ میں ان لوگوں کو دوں گا ضرور بالضرور جو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لفروجهم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو ہم جنات دیں گے. ہم الوارثون، یہ وارث لوگ ہوں گے. کیا؟ کس کے وارث؟ جنت الفردوس کے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جنت کس سے بنے گی بتایا. جنت میں ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، درمیان کا مسالہ مشک ہے اور اس کی مٹی مسک کے عطر سے چھائی ہوئی ہے. اللہ نے اس کو تعمیر کیا، اسے خوبصورت بنایا اور اس کے اندر ہر چیز وہ رکھی جو کہ تمہارے لیے آرام دہ ہو سکتا ہے. سورہ ذاریات میں اس کا ایک نقشہ اللہ تبارک و تعالی نے کھینچا ہے. فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون. بے شک جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم ان کے لیے باغات اور چشمے رکھے ہوئے ہیں. چشمے نہریں، کیسے کیسے چشمے، کیسے کیسے چشمے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ محمد میں ان چشموں کے بارے میں فرمایا ہے وَعِدَ الْمُتَّقُونَ. متقین کے لیے ہم نے وعدے کر رکھے ہیں. فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ. ایک تو وہ ہے نہر جس میں بالکل ہی ایسا میٹھا ٹھنڈا پانی جس کے اندر کبھی کیا ہے گدلاپن نہیں آتا، کبھی کیا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. صاف شفاف واٹر. میٹرو واٹر تو گیا کہیں، کین واٹر بھی گیا کہیں. اس سے اعلیٰ واٹر وہ ہے جو اللہ نے جنت میں رکھا. کہا کہ من ماء غیر آسن.
تم لے کے 10 منٹ رکھو دودھ پھوٹ جاتا ہے، کھٹا ہو جاتا ہے. فریج میں 1 دن سے زائد رکھو پھر تو وہ تاب نہیں لاتا. اللہ سسٹم ہی وہاں کا ایسا بنایا ہے کہ نہر لاکھوں سال گزر جائے لیکن لبن کے اندر کوئی تغیر نہیں آئے گا. لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین. ایک الگ سے وہ نہر ہوگی جو صرف اور صرف شراب کی ہوگی، جس کی لذت ایسی ہوگی پینے والوں کے لیے کہ اس کے بغیر اس کے علاوہ کوئی اور لذت ہونی چاہیے. وانہار من عسل مصفى، اور ایک نہر ایسی ہوگی جو صرف اور صرف خالص شہد کی ہوگی. ڈابر کا شہد نہیں، ڈابر ہنی میں بھی کیا ہے کیڑے پڑ جاتے ہیں. ہاں یہ وہ ہنی ہے جس میں کبھی کیڑا نہیں پڑتا ہے. یہ نہریں بالکل پاس پاس تمہارے دوڑ رہے ہوں گے، جیسے تم چاہو گے ویسے پیارے بن کے آ جائیں. ہاں اور الگ الگ چشمے پھر دوسرے بھی ہوں گے جو نام کے ساتھ ہیں. فرمایا کہ سلسبیل ایک چشمہ ہوگا جس کی میٹھاس اور جس کا ذائقہ بالکل ہی پوری جنت سے ڈیفرنٹ ذائقہ ہوگا، جس کے اندر زنجبیل کی آمیزش ہوگی. ہم بھی بولتے ہیں کبھی کبھی جا کے ادرک کی چاٹ ہوتی ہے، اسپیشل چاٹ. زنجبیل بولتے ہیں ادرک. ادرک کی آمیزش کر کے اللہ تبارک و تعالی وہ دے گا. ہاں وہ الگ ہی ہوگی جس کا کوئی ہر گھونٹ میں اس کا ذائقہ تبدیل ہوتا چلا جائے گا. اور اس کے اندر آپ کو کوئی نشہ نہیں ہوگا. کس کا نشہ نہیں ہوگا؟ بےہودگی کا نشہ نہیں ہوگا، بے حیائی کا نشہ نہیں ہوگا. پلیٹ فارم پہ پڑھ کے سونا نہیں پڑے گا. اپنی ہی تہذیب اپنے ہی سکر کو کھول کے دیوانہ بن کے جو پھرتا ہے پاگل پینے والا، ایسا نہیں ہوگا. تمہارے عقلوں پہ کوئی فطور نہیں آئے گا، لیکن مزہ کروڑا کروڑ اس سے زیادہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی وہ چشمے تمہارے واسطے رکھے ہوئے ہیں اور جس کے لیے تمہیں جا کے پینا نہیں پڑے گا. جہاں لیٹے ہو، جہاں بیٹھے ہو، وہیں پہ خواہش ہو جائے تو نہر خود راستہ بنا کے تمہارے پاس آ کے کھڑی ہو جائے گی. لوگ گلاس ڈبا کے نکالنا نہیں پڑے گا، جیسی خواہش ہوگی اتنے گلاس جوڑ کے تمہارے سامنے فرشتے رکھ دیں گے. تمہارے اندر کی باتوں کو بھی محسوس کر لیں گے. اگر پینے کا جی چاہ رہا ہے تمہارا 1 گلاس تو 1 گلاس ہی رکھا ہوا ہوگا. کبھی 2 چاہ رہا ہے تو 2 گلاس رکھا ہوا ہوگا. کبھی 3 چاہ رہا ہے تو 3 گلاس رکھا ہوا ہوگا. دوسرا ٹریٹمنٹ یہ ہوگا کہ ایسے غلمان ہوں گے جو آگے پیچھے پھر رہے ہوں گے. تمہیں ایک لمحے کا بھی موقع نہیں دیں گے کہ تم آگے بڑھ کے الگ سے کیا ہے اپنا کام کرو. وہ حاضر باش بندے ہوں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ. ایسے ویٹر کہیں دیکھے ہیں اپنے ہوٹل میں جو کہ موتیوں کی طرح سفید ہوں. ایسے ویٹر تمہارے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے کہ تم حکم دو کہ کر دیں. ایک VIP طبقہ ہوگا جہاں اللہ کہتا ہے کہ میں خود انہیں شراب پلاؤں گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ان کا رب انہیں شراب پلائے گا. یہ VIP طبقہ ہوگا. ان المتقین فی جنات وعیون. متقین کے لیے باغات ہیں اور چشمے ہیں. آخذین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. کون ہے وہ متقین؟ اس وقت رب العالمین سے اپنے انعامات کو لے رہے ہوں گے جنت میں، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم کی آگ سے بچا کے رکھ دیا ہوگا. کیوں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. وہ اپنے بستروں پر راتوں میں بہت کم سوتے تھے. پوری رات نہیں سوتے تھے. یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو تہجد نہیں چھوڑتے تھے. ہم تو فجر پڑھنا مشکل ہے ہمارے واسطے. اللہ ان جنت والوں کی صفات کو بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ ہوتے تھے جنہوں نے کیا ہے پوری رات نہیں سویا کرتے تھے، بہت کم بستروں پہ سوتے تھے. ورنہ تو ان کے پیٹیں بستروں سے الگ رہتی تھی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
یہ وہ بندے ہوتے تھے جو الگ ہو جاتے تھے راتوں میں اپنے بستروں سے اور اللہ کے پاس پکارتے تھے کہ خوف اور ڈر سے. تو اس لیے کہتا ہے یہاں پر کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ اپنے بستروں سے رات کے وقت الگ ہو جاتے تھے، بہت کم سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ استغفار کرتے تھے. اذان ہو رہی ہے، جواب دیجیے. جی فون آ رہا ہے، اچھا خیر. وبالاسحار هم یستغفرون، صرف رمضان کریم میں سحر کے لیے اٹھنا نہیں ہے، ہر وقت ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ سحری کے وقت وہ اٹھا کرتے تھے، دعاؤں میں مصروف ہوتے تھے، استغفر اللہ پڑھتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہوتا تھا مانگنے والے کے لیے بھی محروم لوگوں کے لیے بھی. اپنا مال کا نعرہ نہیں لگاتے تھے، مال کمایا ہم نے، لیکن سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، جو بھی پوچھا ہے اس کو دینے سے نہیں چوکتے تھے، جو بھی مایوس ہے اس کے پاس خود پہنچتے تھے. حق للسائل والمحروم. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین کے اندر اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس سے زیادہ ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، یقین بڑھ جاتا تھا. وفی انفسکم افلا تبصرون، خود ہزاروں نشانیاں تمہارے اندر ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ کو پکار اٹھتے تھے. ایک ایک چیز کو اللہ نے کیا بنایا ہے اگر غور کرو تو ابھی سجدے میں سب لوگ. ایک آنکھ اٹھا لی تھی، یہ آنکھ وہ ہے اگر کسی آنکھ کا کیمرہ بنانا ہو تو لوگوں کو 10,000 اسکوائر فٹ کی زمین ہونی چاہیے خالی اس مشین کو رکھنے کے لیے. یہ وہ آنکھ ہے جو عکس دیکھتی ہے لیکن آپ کو پورا برابر نظر آتا ہے. لمحوں کے 1000ویں حصے میں تم نے جو الٹی تصویر دیکھی تھی اس کو سیدھا کر کے وہ دکھاتی ہے. ورنہ تو آپ آئینے کے سامنے رکھیں کسی پیپر کو کسی چیز کو وہ الٹی نظر آئے گی. بھی آئینے اسی طرح آنکھ بھی پہلی مرتبہ الٹا ہی دیکھتی ہے، اندر ٹچ ہوتا ہے تو اس کو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آنکھ سیدھا کر کے تبھی بتاتی. اور اتنی میموری پاور ہے 64 GB 128 GB TB 1 TB 2 TB سب بیکار فیل ہو گئے. ہزاروں سال کی ٹیبیاں اندر پڑی ہوئی ہیں. 20 سال پہلے کسی نے ملاقات کی، 20 سال بعد کہتا ہے کہ السلام علیکم، کے 1000ویں حصے میں وہ اندر جا کے ڈیٹا نکال کے آپ کو بتاتا ہے کہ تم نے کہیں اس کو دیکھا ہے. وفی انفسکم، خود اندر دیکھو تمہاری کتنی نشانیاں. اللہ بلا بریانی مترجم مرغ پرو یہ وہ جو بھی کھاتے ہیں اسے کون پیستا ہے؟ اندر کے چکی ہے. یہ نظام ہاضمہ کیا سسٹم رکھا ہے اللہ نے. ایسے انزائمز اندر رکھے ہیں کہ تمہارا کوئی بھی کھانا کیا نہیں ہوتا وہیں اٹک کے نہیں کھڑ جاتا، بلکہ انزائمز کی شکل میں پورا مادہ بن جاتا ہے. ایک قسم کا یہ ہاضمے کا نظام کو انسان دیکھے تو پریشان ہو کے رہ جائے. عضلات جو دماغ ہیں اس کو اگر دیکھے تو انسان پریشان ہو جائے. لاکھوں کروڑوں سیلز ہیں جو اس کے اندر باریک باریک رگوں میں ہیں. اور برین بلاکیج میں جو لوگ مرتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں بہت بڑا بلاک ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ مائنوٹ سی جو رگ ہوتی ہے اندر جھیلی، اس جھیلی میں کہیں خون پاس نہیں ہوتا، انسان مر جاتا ہے. یہ اللہ کی کرشمے. وفی انفسکم افلا تبصرون، تم دیکھتے ہیں. وفی السماء رزقکم وما توعدون فرب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. ارے لوگوں تم تو یہاں زمین میں تلاش کرتے ہو، تمہارا رزق تو آسمان میں ہے، تم کو وہی ملے گا جو آسمان میں پہلے لکھا جا چکا ہے. زمین میں تلاش کر کے تم کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ جنتیوں کے اوصاف یہ نہیں ہوتے، وہ توکل اللہ پہ کرتے ہیں، کام اللہ کی اجازت ہے وہاں تک کرتے ہیں جہاں حرام کرے رک جاتے ہیں. یہ ایک جنت کا خاکہ ہے. پھر دوسری جگہ سورہ طور میں فرمایا بالکل وہی انداز. میں آپ کو وہاں سے صرف کیا خاکے پیش کروں گا، آخری میں ان سب کو جوڑوں گا جس طرح پزل جوڑ کے کوئی خاص تصویر بناتے ہیں بچے آج کل.
وہی پزل کی طرح میں الگ الگ مقامات سے آپ کو صرف پہلے آیتوں کا وہ مجموعہ گلدستہ پیش کر رہا ہوں جو اللہ نے جنت کے بارے میں رکھا. فرمایا سورہ طور کے اندر ان المتقین فی جنات و نعیم، ہم متقین کے لیے جنات، باغات اور انعامات رکھے ہیں. فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، کہ وہ لوگ بڑے ہی خوش ہو رہے ہوں گے اس وقت جو رب العالمین انہیں دے رہا ہوگا، اور وہ سب سے زیادہ اس بات سے خوش ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جہنم سے دور رکھ دیا. بس یہ سب سے اہم خوشی کی بات ہوگی. ووقاہم ربہم عذاب الجحیم. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا لوگوں کھاؤ پیو جو چاہتے ہو کرو. ہنی کہتے ہیں جو تمہاری خواہش ہے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے؟ دنیا کی زندگی میں جو تو عمل کرتا تھا اس وجہ سے، اللہ سے ڈر کے جو زندگی گزارتا تھا اس وجہ سے. ہنیئا بما کنتم تعملون. متکئین علی سرر مصفوفہ، ہر کوئی اپنے اپنے تخت پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوا ہوگا. ہر ایک بادشاہ ہوگا وہاں پر. بادشاہوں کا انداز ہی جنت کا انداز ہے. فرمایا کہ متکئین تکیہ لگایا ہوا ہوگا. علی سرر، سریر کہتے ہیں بیڈ کو، اس کی جمع ہے سرر. متکئین علی سرر مصفوفہ، صف در صف جنتی لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم انہیں کیا ہے آنکھوں والی حوروں سے نکاح کر کے دیں گے. یہ کیوں کہا کہ زوجناہم بحور عین؟ یا کوئی حور اندھی بھی ہوگی تب؟ یہ آنکھوں والی حور کیوں بدلا ہے؟ آنکھوں کی خاص صفت کیوں بدلا ہے؟ اصل میں سب سے زیادہ انسانی عضو میں خوبصورت ترین کوئی چیز ہے تو وہ آنکھ ہے. آپ کو معلوم ہے؟ اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو ہماری بہنیں وغیرہ کیا ہے وہ نقاب ایسے باندھتی ہیں کہ پورے آنکھ نظر آئے تو وہ بدصورت بھی ہے تو خوبصورت نظر آتی ہے نقاب پہن کے. انہیں ایسا نقاب پہننا چاہیے جو کہ آنکھیں بھی ان کو کیا ہے ایسے نہ دکھائے جائیں جس سے اوپر کی پلکیں اور بھویں بالکل تراشی ہوئی نظر آ جائیں. وہ دراصل کیا ہے برقع ہونے کے بجائے الٹا زیادہ کیا ہے خوبصورت بنا دیتا ہے انسان. اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے خوبصورت آنکھ کس کی؟ الحمدللہ. کون کہتا؟ ماشاء اللہ. سب سے خوبصورت ترین آنکھ ہرن کی. اس کی بھویں ذرا غور سے دیکھو، اس کی آنکھ کی لمبائی اور بیضری شکل دیکھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آنکھوں کی خوبصورتی جو ہوگی نا وہ خاص خوبصورتی ایسے لگے گی کہ وہ عین آنکھ ہی آنکھ ہے. ایسی حوروں سے ہم تمہیں نکاح کر کے رکھیں گے. وہ حور کیسی ہوگی ابھی آگے آؤں گا. ان آیات میں نہیں، رحمان میں ابھی تفصیل آ رہی ہے. اب ان آیات میں اللہ کہتا ہے کہ وہ حور عین، یہ حور میں آپ کو دوں گا زوجیت میں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک جنتی کو یہ حور ملے گی نہیں، دو حوریں اسپیشل ملے گی صرف ہر جنتی کو. اسپیشلی دو حوریں جو کہ حور عین ہوں گی، حور عین کی شکل میں ہوں گی، جن کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری و مسلم کی روایت میں فرمایا کہ 70 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی. آپ مجھے کہ 70 کپڑے کیوں نہیں پہنے ہوں گی؟ 70 رنگ ہوں گے اس کے. یہاں پر بھی دیکھو نا لباس کتنا اتنی گرمی میں یہاں پہ پہنتے ہیں لوگ پھر بھی کیا سردی ہے. وہاں دیکھنے کی حالت ہوتی ہے کہ عورتوں کو وہ گرمی چڑھنے کی کہ انسان کیا ہے شرٹ ہو تو نکال پھینکنے کا سوچتا ہے، لیکن اس میں بھی عورتیں تقریباً 4 لباس پہن کے پسینے میں نہ ان کا پورا میک اپ پسینے میں بھیج جاتا ہے پھر بھی وہ کیا ہے
لباس کو پہننا نہیں چھوڑتی، 4-5 تو رنگ ہونے چاہیے انہیں سامنے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک ایک حور کے 70 لباس ہوں، 70 لباس بھی اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے اور ایسے ریشمی ہوں گے کہ ان 70 لباسوں میں بھی اس کی خوبصورتی کی جھلک نظر آئے گی، حتیٰ کہ اس کے جو جسم کی سفیدی کی چمک ہے، 70 لباس پہن کے بھی اس کے پنڈلی کا گودا جنتی شوہر کو نظر آئے گا۔ پنڈلی کا اندر کا رنگ اتنی سفید ہوگی، اتنی چمک ہوگی اس رنگ کے اندر کہ 70 لباس پہن کے بھی روشنی جیسے ریفلیکٹ ہوتی ہے کپڑوں پہ سے، اسی طرح اس کی روشنی پڑ رہی ہوگی اس کے جسم کی۔ اور وہ دراصل اگر دنیا میں اپنا دوپٹہ ڈال دے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ اپنے دوپٹے کا ایک حصہ دنیا میں حور لٹکا دے، سورج کی جو روشنی ہے وہ مان پڑ جائے گی۔ سورج وہ ہے جب نکلتا ہے تو تارے اور چاند کی روشنی بجھ جاتی ہے، ورنہ تو تارے اور چاند دن میں بھی ہوتے ہیں، نظر کیوں نہیں آتے؟ سورج کی روشنی اتنی پختہ ہوتی ہے کہ وہ بجھ جاتے ہیں۔ جیسے زیرو بلب کے سامنے آپ 500 وولٹ کا بلب لگا دیں تو زیرو بلب نظر آئے گا آپ کو، بیائنین اسی طرح دن میں بھی تارے وہی ہوتے ہیں، دکھتے کیوں نہیں؟ چاند اور سورج اتنے تابناک ہیں کہ یہ تارے اور چاند کو سورج کی روشنی چھپا لیتی ہے۔ ویسے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ اپنا دوپٹہ گرا دے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ ان عورتوں کی صفات کے ایسے بہترین جو ممتاز ترین حوریں ہیں، ہر ایک کو 2 پہلے ہی مل جائیں گی، ایک نہیں 2۔ ہاں ذرا یہاں سب وہاں خود اللہ رکھا ہو۔ اس کے علاوہ معمولی حوریں تو غلاموں کی طرح اور تمہارے خدمات کی طرح اور بھی بہت سے ملیں گی، یہ الگ چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حوروں کی صفات یہ ہوگی فیہن قاصرات الطرف، پھلکیں نہیں اٹھائے گی وہ اپنے شوہروں کے علاوہ، یہ سب سے بڑی صفت ہے، صرف تیری ہوگی اس کے لیے وہ آئی ہے، پھلکیں اٹھائیں گی نہیں۔ آج تو تم اسی عورت کو تلاش کرتے ہو، آج کی عورتیں تو کیا ہے، ہر مرد کو اپنا شوہر سمجھتی ہے، تب کہیں جا کے کوئی گرل فرینڈ بناتا ہے، سب کی فحاشی اور یعنی منظر عام پہ آتی ہے تو پھر کیا ہے، آج کے لڑکے لے کے پھرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ایسی ہیں جن کی آنکھیں بھی اٹھتی نہیں، اپنے شوہروں کی نگاہوں سے آگے ہی بڑھتی نہیں، اور وہ جب بھی لوگ گئے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے اس جنتی کے ساتھ مجھے شادی کر کے رکھا، میں بالکل مطمئن ہوں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے، گھر میں جب بھی داخل ہو بیوی بولتی پیشاب ہو گئی، دیکھ کو کیا لڑائی جھگڑے شروع ہوتے، نکلنے تک ختم نہیں ہوتے، انہیں اسے دیکھ کو پیشاب، انہیں اسے دیکھ کو پیشاب، وہاں بیزاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب بھی داخل ہوگا ایک گانا گا رہی ہوگی، ایک استقبال ایسے ہوگا کہ اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا، ویسی صورت سامنے پھر آ جائے گی۔ تم کتنا بھی دیکھو نا کسی اچھی چیز کو، اگتا جاتا ہے۔ پہلے کیا ہے، کوئی کہے گا، کوئی بتائے گا چلو اوٹی چلیں گے تو بڑی خواہش سے جائیں گے، دوسری مرتبہ کوئی کہ چلو اچھا آپ جاتے ہیں کہ چلے جائیں گے، تیسری مرتبہ یہ پلان بنا کے چلو اوٹی، یہ کتنے بار جی جائیں گے، جاؤ دوسرا مسئلہ بھی جوڑے جی، اوٹی بھی دیکھ دیکھ کے تھک گئے، بس اتنا ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ۔ تو اسی وجہ سے ہمارے ہاں کیا معمول ہے، شادی کا 1 سال کیسے گزرتا ہے معلوم نہیں، انہوں ان کے پیر میں، انہوں ان کے پیر میں، کھانا بھی ایک پلیٹ میں، بیٹھنا بھی ایک جگہ، لیکن دوسرا سال ذرا سستائی سے گزرتا، اچھا معلوم ہوتا، تیسرے سال لڑائی جھگڑے میں گزرتا رہتا، تو آیا تو میں نہیں، میں آیا تو تو نہیں۔ اس انسان کے اندر ایک طرح کے چینجز خود الگ رکھے، اور جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا لحاظ ایسا رکھا کہ وہاں پر بھی پرماننٹ کوئی ایک چیز نہیں، ہمیشہ بدلتی رہیں گی، ہمیشہ انوکھاپن آتا
ہو گیا ہوگا. وہ کہے گی حور اگر آپ جا رہے تھے تو ایسے نہیں تھے, آپ کون ہیں, آپ آ رہے ہیں تو بالکل بدل کے. وہ کہے گا کہ میں بھی تو آپ کو چھوڑ کے گیا تھا, آپ ایسی نہیں تھی, بالکل ہی بدل گئی ہیں, آپ کون ہیں. دو طرفہ بھی یہی بات چیت رہے گی. ہر ہفتہ دراصل آپ کے لیے ایک نیا پن, ایک نیا اسٹائل, ایک نئی شاپنگ مال. وہاں شاپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, لیکن شاپنگ اللہ تعالیٰ خود رکھے گا. ہر جمعہ جاؤ شاپنگ کر کے آؤ. ایسی شاپنگ نہ وہاں کریڈٹ کارڈ کی ضرورت, نہ ڈیبٹ کارڈ کی ضرورت, نہ پیسوں کی ضرورت. جاؤ جو چاہے اٹھا لاؤ, تمہارے لیے مارکیٹ رکھی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو ایسے دیں گے کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. یہاں انتظار کرو. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم ان جنتیوں کو اندر جنت میں داخل کریں گے, بلکہ ہم اتنا رحم کریں گے کہ جنت میں اپنے خاندان والے بھی داخل ہو گئے. کوئی اوپر نیچے ہوگا تو ہم اپنی رحمت سے انہیں اوپر کر دیں گے, نیچے نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ مثلا سمجھیے کہ کیا ہے, باپ بہت اعلیٰ تھے, نیک تھے, اور جنت کو گئے اعلیٰ مقام پر. بیٹا بھی نیک تھا لیکن باپ جیسا نہیں تھا, وہ بھی جنت کو گیا لیکن نیچے کے درجے میں. اب باپ اوپر سے دیکھ رہا ہے, بیٹا نیچے, اور بیٹے کو خلیشے ایک جگہ رہتے ہوئے ہم دور دور ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لیے باپ کو نیچے نہیں لائیں گے, بیٹے کو اوپر لے کے چلے جائیں گے. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. جو بھی ایمان کی حالت میں ہمارا جنت میں داخل ہو گیا, ان کے درجات کو ہم اوپر کی طرف لے جائیں گے, نیچے کی طرف نہیں, کم نہیں کریں گے. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. کوئی چیز اس میں سے کم نہیں ہوگی. مثلاً کیا ہے, باپ معمولی نمازی روزگار سے گزر گئے, بعد میں بیٹا علامۃ الدار بن گیا, تہجد گزار بن گیا, عالم بن گیا اور فضیلت لے گیا. باپ نیچے اوپر ہو تو اللہ کہے گا کہ نہیں نہیں, ابھی اس کو نیچے نہیں لینا, باپ کو اوپر لے جاؤ. بیٹا باپ دونوں ایک ساتھ ہیں. اس کی وجہ سے وہ بھی اوپر. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. لیکن كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. ہر ایک اپنے آپ کو میرے پاس گروی رکھا ہوا ہے اپنے عمل کے بدلے. وہ یاد رکھو, یہ جنتیں ملیں گی ضرور. یاد رکھو تمہاری جان اللہ کے ہاتھ میں گروی ہے. معلوم ہے, پتا ہے گروی کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس کیا ہے, سونا ہے, پیسہ نہیں ہے, میں دوبارہ بھی نہیں چاہتا, یہ لو یہ سونا رکھو, ایک 10,000 روپے قرض, میں جب اس کو لوٹاؤں تم وہ لوٹا دینا. اسے کہتے ہیں گروی رکھنا, رہن رکھنا. رہین اسی سے نکلا ہے. اس کے الگ احکامات ہیں شریعت کے اندر, رہن کیسے کیسے رکھا جائے. لیکن اللہ کہتا ہے ہر ایک انسان کی جان میرے پاس رہن ہے. اب جیسے تم جا کے 10,000 جب تک واپس نہیں کرو گے, وہ رہن رکھا ہوا سونا واپس نہیں آئے گا. بیائی ہی اسی طرح جب تک تم نیک عمل لے کے نہیں پہنچو گے, تم ہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے یہ اپنی جان جنت کے لیے نکال نہیں سکتے. عمل کے عوض گروی ہیں ہم سب. کل امرئ بما کسب رہین. جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے اپنے عمل سے جان کو بچایا اور اللہ کی رحمت جنت میں داخل ہو گئے, تو کہتا ہے کہ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. ہم انہیں ایسے دیں گے. دیکھیے فروٹس کی کل شکلوں کو ملا کر کہتے ہیں فاکہہ, فواکہ. امددناہم کا مطلب ہے گویا کہ فروٹس کی بھوچاڑ ہوگی تمہارے ارد گرد. تمہیں نہ کوئی جا کے لانا ہے, نہ کم کر کے چکانا ہے. چکا چکا کے انہیں 60 بولتا ہے, انہوں 50 بولتے, انہیں 60 بولتا ہے, انہوں 50 بولتے.
بڑی مشکل سے 60 بھی نہ کو 50 بھی نہ کو 55 میں لے لگا کو بڑی خوشی سے انہوں کاٹے تو اندر سے کیڑے نکلتے کیا کرتا ہے جی ٹھگا کو دے دلا جی میری محنت گئی جی. اس کی پریشانی نہیں تم نہ وہاں پر تمہارے لیے بارش کی طرح برس رہے ہوں گے فواکہ ہر قسم کے کھانے ہر قسم کے پھل. اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کڑوا اچھا جو بھی ہے ویسا ہی پھل جنت میں بھی. اللہ جتنے دنیا میں پھل پیدا کیا اتنے سب پھل جنت میں بھی دے گا تاکہ جنتیوں کو پریشان نہ ہونا پڑے کہ کھائے تو کیسا رہا. اتنی تکلیف بھی دینا نہیں چاہتا اللہ. مثلاً ایپل کی طرح ایپل آئے گا. جب ایپل کی طرح ایپل آئے گا تو جنتی کہے گا یہ تو ہم دنیا میں کھاتے تھے ایپل چاہیے کھاؤ کھائے تو بالکل جنت کا مزہ ہوگا. اگر ایپل کی طرح ایپل نہیں آتا کوئی دوسرے شکل کا آتا تو جنتی سوچتا ہے کھائے تو کیا ہوتا کہ کڑوا ہے کہ کسیلا ہے کہ کیا ہے تو پریشانی ہوتی نا ذرا وقت کے واسطے اسے. تو علماء تفسیر لکھتے ہیں اتنی پریشانی بھی اللہ جنتیوں کو دینا نہیں چاہتا. اس وجہ سے سملر پھل دے گا. انار تو انار کی طرح ہوگا سیب تو سیب کی طرح ہوگا لیکن کھائیں گے تو مزہ بالکل ڈیفرنٹ. نہ وہاں سے کیڑا نکلے گا نہ کڑوا ہوگا. یہاں کے بھی جتنے کڑوے بھی پھل ہیں نا وہاں کڑوے نہیں ہوں گے اس کے ذائقے بھی بدل کے ہوں گے. دیکھیے یہاں پر بیر ہے نا بیر کا درخت کبھی دیکھا ہے سب سے زیادہ کاٹے اور شارپ کاٹے بیر ہی کے درخت میں ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ماہر مقولہ ہے مہاجرہ ہے جو بیر توڑنے جاتا ہے وہ ہاتھ زخمی بھی ضرور کرتا ہے. اور اسی طرح گلاب ہے نا گلاب کے بھی کیا ہے جتنا خوبصورت گلاب ہوتا ہے کاٹے بھی اس کی ڈنڈی میں اسی طرح ہوتے ہیں. تو وہاں بھی گلاب بیر ہوں گے لیکن بغیر کانٹوں کے. آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی ہر چیز ہوگی لیکن بالکل ڈیفرنٹ. اور یہ تو پھلوں کی طرف سے. دوسری چیز کیا ہے وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ گوشت. کئی کا ہونا ہمیں مرغے کا کھاتے بہت سے ہو یا تو گائے کا. اس سے آپ بنتے بھی اللہ رہے تو خاص کر اب کل میں سن رہا تھا مور کا ہرن کا کیا کہ فلاں کا سب کھا سکتے ہو لیکن کتنے جی کھائیں گے. ہر قسم کا پرندے کا گوشت ہر قسم کے ویرائٹی کے ساتھ 65 95 2000 2014 کیا ہونا تو بھی ویسے ہی بن کے سامنے آ کے تمہارے پاس رکھا ہوا جیسے تمہاری اچھا ہو. وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ کہہ دیا. یہ نہیں کہا کہ یہ گوشت کھلائیں گے وہ کہا کہ مِّمَّا يَشْتَهُونَ تمہارا نفس جو چاہے گا جو خواہش کرے گا وہ سب تمہیں آتا رہے گا. اڑتا ہوا پرندہ دیکھو کہ اس کا گوشت کھائے تو کیسا رہا. وہ پرندہ بولے گا حضور میں تمہارے واسطے چھوں تو کیسا ہونا کٹکوا دوں بیچ 65 ہونا تل کو ہونا نہیں مسالے کا ہونا قیمے کا ہونا نہیں آ کر اس کے اندر سالن ہونا کیسا ہونا حاصل. نہر میں مچھلی تیر رہی ہوگی دیکھیں گے یہ مچھلی کیسی ہے کہہ رہی کہ حضور وہ تو تمہارے لیے تیر رہی تھی بولو کیسے ہونا ویسے تل کے آتی ہوں سامنے. وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ جو تم خواہش کرو گے وہ سب میں رکھا ہوا ہوں تمہارے واسطے. بس یہاں کیا ہے اہتمام کرو حدود حلال حرام کو اپناؤ. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. بڑے بڑے گلاس شراب کے چھینا چھپٹی کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کو لفظ استعمال کرتا ہے يتنازعون. اتنا تنازع کہتے ہیں جھگڑے اور يتنازعون فيها كأسا کا مطلب ہوتا ہے بھرے بھرے گلاس کے شراب کے جام چھینا چھپٹی کر کے لیں گے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اس کے بارے میں اگر آج کی دنیا میں سمجھنا ہو تو وہ کیا بولتے ہیں نا وہ چیس. انہیں کتنا ہے گلاس میں ڈال وہ دیکھ لیتا 2 جنے ملا ہوا اپنے گلاس کو چیس کرتے ہیں. وہی بہت بڑا اسپیکٹ پینے سے پہلے کیا کرو چیس کرو اس کے بعد پیو. وہی لفظ دراصل ایسے آیا ہے یہاں پر کہ يتنازعون فيها كأسا یہ شراب کے جام بھی یہ لوگ چھینا چھپٹی کر کے ایک دوسرے سے چیس کرتے ہوئے لیں گے. لا لغو فيها ولا تأثیم نہ اس کے اندر کوئی لغو ہوگا نہ کوئی گناہ ہوگا کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر. آپ ایک بات پوچھیں کہ مولوی صاحب جب شراب میں نہ بے ہوشی ہوگی نہ اگر کچھ ہوگا کئی کو شراب پینا ویسی شراب پیتا کئی کو ہے انسان
پینا اچھا سبب ہے. تو یاد رکھیے انسان یہاں پر جو شراب پیتا ہے غم کو بھلانے کے واسطے یا نشان کو اپنے نشان اور نشے کو اور زیادہ دوبارہ کرنے کے واسطے، تو ایک تو جنت میں غم ہوگا نہیں. تمہیں کہیں کو پین نہیں جاؤ کون سے غم کو بھلا دیا تمہیں؟ پورے غمات تو بھلا کو اللہ تعالیٰ خود دے دیا. تمہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، غم ہے ہی نہیں تمہارے واسطے وہاں. اب نشان مزے کا دوبارہ ہونا وہ ضرور ہوگا، اس میں وہ ضرور ہوگا، کبھی تھکے گا. اس واسطے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں تو بھی نیند بھی نہیں ہے. اب لوگ پریشان، نیند اتنا سب سے بڑا آرام، نیند نہیں ہے تو کیا پریشان؟ نہیں، نیند موت کی بہن ہے کہا اللہ کے رسول نے، کیونکہ جنت میں موت نہیں ہے، نیند بھی نہیں. خالی کھائے گا پیے گا خوشی سے پھرے گا چلے گا، بیویاں ہوں گی جمع کرے گا خوش خوش رہے گا. نیند نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. نیند موت کی بہن ہے، موت جنت میں نہیں ہے. کہہ رہے لوگ عقیدے کو جاتے ہیں کیا کیا کی بولتے نہیں، بغیر کوئی دلیل کے کوئی بات نہیں بولا. یہ چیز ہمارے دماغوں میں آئینے کی طرح سامنے ہوگی، اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے، پھر تو دنیا میں کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. فرمایا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. اور سیر کر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے خوبصورت جیسے کہ چھپا کے رکھے ہوئے موتی ہیں. ایسے بچے کہیں دیکھیں جو تمہارا صرف کرنے کے لیے پھر رہے ہوں گے. تو اب ایسی شکل میں وہاں بات چیت شروع ہوگی جنتیوں کی. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. وہ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کریں گے، سوال کرنا شروع کریں. آپ بھی جنت میں، ارے آپ بھی جنت تھے، آخر کیا نام تھا جو ہمیں جنت میں لایا؟ تو وہ سب مل کے کہیں گے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. ارے اصل سبب یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے پہلو کی زندگی میں جہاں رہتے تھے اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے تھے. ہاں گھر میں شادی بیاہ کا ماحول ہو، کوئی کہہ رہا ہے ڈانس بجاؤ، کوئی کہہ رہا ہے میوزک کرو، کوئی کہہ رہا ہے کہ کیا ہے پھول لاؤ، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں کرو، لیکن گھر والے دین پسند ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی میرے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. ہم اپنے گھر کے اندر ڈرا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال میں جب رہتے تھے ہم ڈرا کرتے تھے. اس کی ہی کیا ہے، ہمیں یہ شکل ملی ہے آج جنت. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہمیں بچا دیا ہے لو جیسے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ. کیونکہ ہم جب بھی دنیا میں رہے صرف اور صرف اسی کو پکارتے رہے. یا خواجہ نہیں، یا غوث نہیں، یا قادر نہیں، پوری زندگی پکارا تو ایک ہی لفظ کو پکارا، یا اللہ. یہ توحید تھی جو ہمیں یہ جنت کو لے آئی. انہ هو البر الرحیم. بے شک وہ رب ہے ہی بڑا ہی رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ نیک دینے والا، نیکی کرنے والا، یعنی نیکی کے اندر لوگوں کو رحم کرنے والا. بر کہتے ہیں بظاہر پورا سراپا جو نیک ہوتا ہے اس کو. اب آئیے تیسری شکل سورہ رحمان کے اندر. بھائی کتنا وقت ہے میرے پاس؟ 10 منٹ جی 20 منٹ 9 بجے ہے. اچھا 10 منٹ میں بتا دیتے، 9 منٹ میں بتا. اچھا تو فرمایا کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اور فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. سب سے پہلا کنڈیشن جنت یا حور کن کے لیے؟ جو ڈرا بے خوف جنت ہے. جنت ہے حور بھی. پہلی صفت ڈرنا. پوچھا گیا کیسے ڈرنا؟ سورہ تغابن کی آیت 3 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
جتنا ہو سکے اتنا ڈرو، جس حد تک تم ڈر سکتے ہو اس حد تک ڈرو، کوئی حد ہی مقرر نہیں، جہاں تک تم نیک عمل کر سکتے ہو وہاں تک تم نیک عمل کرو۔ تو اللہ نے کہا کہ جو ڈر، ایک ڈر کیسا؟ زندگی گزارتے ہوئے، دوسرا ڈر کیا ہے؟ یہ احساس کہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے، مجھے حساب ہونا ہے، میرا خاف مقام کھڑا ہونا، حشر کے میدان میں کھڑے ہونے کا ڈر، جو بھی کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، آج کوئی نہیں پوچھتا ہے، کل اللہ پوچھے گا، لیکن یہ تصور میں زندگی گزاری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تجھے ملے گی شروع میں 2 جنتیں، ایک جنت۔ اب سوال کریں گے آپ لوگ کہ 2 جنتیں کیسا؟ سب کو مل کو ایک ہی جنتیں نہ ملیں گی، اسے فقط درخت سے 2 جنتیں کہاں سے ملیں گی؟ تو بات یاد رکھو، اصل میں عربی جنت کہتے ہیں باغ کو، عربی ایک الگ پوری بڑی جنت ہے جس کا وعدہ اللہ نے مومنین سے کیا ہے، لیکن اس کے اندر ہزاروں الگ الگ جنتیں ہوں گی جو الگ الگ باغات کی شکل میں ہوں گی، اور ایک ایک باغ میں صرف کیا نہیں ہوگا، درخت ہی نہیں ہوں گے، جیسے ایک بادشاہ کا باغ ہوتا ہے کہ ایک طرف کیا ہے، درخت بھی ہے، میوے بھی ہیں، پھر اس کا ریسٹ روم بھی ہے، پھر اس کے ساتھ اس کا کمرہ بھی ہے، پھر اس کا محل بھی ہے، پھر اس کا بالا خانہ بھی ہے، پھر اس کے لیے چلنے پھرنے کے لیے چہل قدمی کا عالم بھی ہے۔ اس طرح ایک ایک جنت، ایک جنتی کو کیا ہے، الگ الگ ملے گی، جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر کوئی نہیں جانتا۔ ایک جنتی اپنی جنت دیکھنے کے لیے تقریباً اس کے 1000 سال لگ جائیں گے پھرتے پھرتے، تب کہیں جا کے وہ پوری جنت ابھی دیکھ نہیں سکے گا۔ اب ان میں بھی الگ الگ قسم کے جنتیں ہوں گے، بعض جنتیں ایسی ہوں گی بالکل ہی اندر بیٹھا ہوا باہر نہ دکھے گا، باہر بیٹھے ہوئے کے تمام مناظر اندر کو دکھیں گے۔ آپ پوچھیں گے آئینے کی جنت کیا؟ آئینہ نہیں ہوگا، آئینے کی طرح سب صاف شفاف دکھے گا، لیکن آئینہ نہیں ہوگا۔ اللہ اس کو بنائے گا چاندی سے، اور چاندی ایسی صاف شفاف ہو جائے گی کہ وہ آئینے کی طرح نظر آئے گا۔ قواریر من فضہ قدروها تقدیرا، اللہ تبارک و تعالی چاندی کو آئینے کی طرح بنا کے سامنے رکھی۔ تو ایسے جو بھی ڈر کے زندگی گزارا، اس کو داخل ہوتے ہی جو جنتیں ملیں گی، 2 جنتیں، اور وہ دونوں اللہ کے رسول، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ دونوں سونے کی، خالص سونے کی ہوگی، مطلب دیوار سونے کی، چھت سونے کی، اندر کی چیزیں سونے کی، پلیٹیں سونے کی، پیالے سونے کی، کھانے کے آئٹم برتن سونے کے، رہن سہن کا انداز سونے کا، بیڈ سونے کا، ہر چیز اس کے اندر سونے کی۔ پھر اسی رحمان میں دوسری جگہ فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، دوسری ایک کیٹیگری ہوگی جو دوسرے درجے کے لوگ ہوں گے، یہ پہلے درجے کے لوگ السابقون جو ہوں گے ان کے لیے سونے کی جنتیں، جو اصحاب الیمین سیدھے ہاتھ والے ہوں گے ان کے لیے بھی 2 جنتیں ہوں گی، لیکن سب کے سب چاندی کی جنتیں ہوں گی، ان کے دیوار بھی چاندی کے، ان کے چھت بھی چاندی کے، ان کے کھانا پینے کے برتن چاندی کے، ہر چیز چاندی کی۔ اچھا، اس کے بعد ان کو حوریں کیسے ملیں گی؟ فرمایا کہ ان کے اندر کأنہم لؤلؤ مکنون، بید مکنون، اور یہاں فرمایا کہ زمرد، یاقوت، یہ سب نام بھی نہیں سنے، ہیرو کے نام ہیں، اس کی طرح صاف شفاف ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کوئی انسان، کوئی جن نے اس سے پہلے انہیں چھوا بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ دراصل دنیا سے آئی ہوئی بنی آدم کی نہیں ہوں گی، اللہ کے کل سے بنی ہوئی ہوں گی۔ وہ آدم کی بیٹیاں نہیں ہوں گی، اللہ کے کل سے بنی ہوئی ہوں گی۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، جسے ہم خود انہیں اٹھائیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اور سب کے سب کنواری ہوں گی، عُرُبًا أَتْرَابًا، اور برابر کی ہوں گی تمہارے جوڑ کی،
چھوڑ کیوں نہیں دوں؟ ان حوروں کے ساتھ تمہیں رکھا جائے گا۔ تو یہ چیز ان کو ملے گی جن کو زندگی میں تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگی۔ تو میرے بھائیو، وقت بالکل بھی نہیں ہے، میرا ایک پیغام لیتے جاؤ، تقوی کی زندگی گزارو، عصمت والی زندگی گزارو، فحاشی و بے حیائی کی زندگی نہ گزارو۔ جتنی چیزیں تم اس دنیا میں خواہش کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس سے کروڑا گنا زیادہ اللہ نے جنت میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلیٰ جنت میں نصیب فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے جیسے یہاں پر اکٹھا فرمایا ہے۔ آدھا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه